ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جان رہے ہیں ملکی سیاست کے اوپر صورتحال کس طرف جا رہی ہے. چلیں جے آئی ٹی پہ ہم نے کافی بات کی. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما جن پہ کچھ کرپشن کے کیسز بھی تھے گو فردوس شیکوان یا دیگر جو ہے, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہرگز نہیں ہے, لیکن میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نظر گوندل صاحب آ گئے, راجہ ریاض صاحب آ گئے, دیگر لوگ آ گئے, مزید آنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, آنے کا تو وہ مسئلہ ہوگا جس دن جے آئی ٹی کی رپورٹ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا. اس میں نون لیگ کی لاٹ ٹوٹ کر کدھر جاتی ہے. اکا دکا فائروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک دو کانسٹیچوئنسیاں نہیں بدلیں گی. پنجاب کے اندر عمران خان اور نون لیگ میں مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ میں نے آصف زرداری صاحب کو سامنے کہا تھا کہ بھائی آپ بلاول کو موقع دیں. اگر ہم لوگ ینگ لوگوں کو موقع نہیں دیں گے اور اوپر بیٹھ جائیں گے زمین گنبد نہ گنبد گل محمد, تو ہم کوئی خدمت نہیں کر پائیں گے اس معاشرے کی. اور شاید میں آج جاؤں اس شیریں کے افطاری پہ ابھی, اور لیٹس سی, میں تو چاہتا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں, کل میں طاہر القادری صاحب کی طرف بھی جاؤں, چاہتا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا آپ رول دیکھ رہے ہیں, اور کیا پولیٹیکل میچورٹی جو ہونی چاہیے ان کو ہے؟ 2 دفعہ لانچ کیا زرداری صاحب نے, پھر واپس بلا لیا, ابھی میچور نہیں ہے. بس میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات ان کو خود بھی اس پہ اعتبار نہیں ہوتا. پارٹی سنبھال پائیں گے؟ آپ نے کہا نا بلاول کو لے کر کے آئے سامنے. کیا جی, اب کوئی دوشیزہ تو نہیں ہے نا, جوان آدمی ہے, کیا پارٹی سنبھالنی کیا ہوتی ہے؟ اگر آصف زرداری نے سنبھال لی ہے تو وہ نہیں سنبھال پائے گا, وہ پیچھے رہ کے سنبھالے نا, آگے آ کے تو نہ سنبھلوائے. صحیح. اگر آصف زرداری نے کوئی رول ادا کرنا تو اس کے پیچھے رہ کے بھی, چلمن کے پیچھے بھی رہ کے کر سکتا ہے نا. سب کنفیوز ہیں کہ اگر نواز شریف کرپشن میں پکڑا گیا تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا, کیا بنے گا, یہ تو قانون اور آئین ہی کوئی بتائے. اچھا, نواز شریف صاحب پکڑے جاتے ہیں. اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ کیسز عمران خان صاحب پہ بھی چل رہے ہیں, اور ان کی بھی کہنے والے بہت سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی نااہل ہونے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی نااہل ہونے جا رہے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال وہ کون سا اقتدار میں رہا ہے, وہ کون سا اس ابھی تک تو 20-21 سال سے ہمت ہی کر رہا ہے. میرا نہیں خیال جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تھنگز ول بی کلیئر انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. منی ٹریل دکھانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہی پاکستان تحریک انصاف, اور پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ؟ میرا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہاں بہت زبردست ہے, فواد حسین بہت زبردست, ان کا میڈیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور وہ بڑا اچھا پریزنٹ کرتا ہے. تو آپ اس کو بلا کے پوچھیں, اور چینلز پہ بھی ہوتا ہے فواد, سو ہی کین گیو یو اے بیٹر سچویشن کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, میں نے اب آپ خود اس طرف آگے میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس کیپیسٹی میں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نہیں سمجھتے یہ ہونے کی وجہ سے عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ شاید اس کو نقصان پہنچ پا رہا ہے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم نے فائدہ ہی پہنچا ہے. ان کے جلسے میں جاتے ہیں, ان کا میڈیا سیل جو ہے ٹویٹ شویٹ کرتا ہے, ہمیں تو یہ آتا نہیں ہے. پرائم منسٹر کے ہم کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, ایون منسٹر بھی ہم 7 دفعہ رہ چکے ہیں. کون سی ایسی اس میں اب یہ صورتحال ہے. سو لوگ, ہم شیخ ہیں, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. دیکھیں نا, بجٹ اور آڈٹ ان کا ہو رہا ہے. ہماری پارٹی سب سے پہلے لیگل ہوگی, پہلے ہفتے میں ہی. ایک ہم سے غلطی تھی الیکشن کمیشن کی. میں روزوں میں مانتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. ہمیں وہ گاڑی کی قیمت کے ساتھ وہ جو ہم نے ٹیکس رسید لگانی چاہیے تھی. اب بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹریولنگ جو ہے پی آئی ہے, دوسرے کوئی ایک آدھا ہوٹل کا بل مس ہو جاتا ہے جی, کوئی ایک آدھا ٹکٹ تو نہیں ہوتا, ووچر ہے, تو اس میں 17,000 روپیہ میرا خیال ہے واقعی ہمیں وہ رہ گیا. 7,500 ایک جگہ اور 9,500. ہمارا تو ایسا ہی کیس ہے جی. ہماری تو گاڑی بھی کہتے ہیں 22 لاکھ کی 98 میں ہم نے لی, اور اس 98 میں تو 22 لاکھ کا جہاز آتا تھا. سو ہمارے پہ اسی قسم کے کیس ہوتے ہیں. جو 22 لاکھ دے دیے تھے آپ نے, وہ کیوں آپ کے پیچھے پڑا؟ وہاں پہ آگے اس نے اتنا تماشا کیا. سب ان کا ہمارے ذمہ نکلا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو ٹریولنگ والا نکلا ہے ہمارے ذمہ, انہوں نے شور ڈالا ہے 2,86,000 روپے کا. ٹھیک ہے, یہ ان اے وے کہ ہم ایک آدمی سے ٹکٹ لیتے ہیں, وہ کسی کمپنی سے لیتا ہے, ہم تو اس سے طے کر کے ٹکٹ لیتے ہیں نا جی. 2-3-4 سال میں ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا. اب ہم پی آئی اے کے دفتر خود جا کے لے لیتے ہیں.
تو اب 5-10 سال میں اگر اس نے 2-4 ہزار روپے کمیشن اس کا اور ٹریولنگ ایجنٹ کا مسئلہ نا، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. وہ بادشاہ ہیں یہ، جب کچھ نہیں نکلتا تو ایسی چیزیں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ نہال ہاشمی صاحب والا معاملہ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا ہے؟ اب تو پارٹی سے بھی جو ہے وہ 2 دن پہلے دیکھیں نکال دیا ان ان کو. بیچاروں کی سیاسی زندگی اور موت کچے دھاگے کا رشتہ ہے. نہال ہاشمی بیچارہ اپنے اس محلے سے کونسلر نہیں منتخب ہو جاتا. یہ پنجاب کے کوٹے میں سندھ سے لائے گئے، ایسے لوگوں کو لایا گیا پنجاب کے کوٹے سے، سندھ میں سے، جو اسی گالی گلوچ کے ماہر ہوں. دیکھو نا بالکل ایسے کرا جیسے جبرو بدماش لگا ہوتا ہے. زمین تنگ کر دوں گا، آسمان تنگ کر دوں گا. سالو تم خود ہی تنگ ہونے جا رہے ہو، تم نے کسی کو کیا تنگ کر دیا؟ نہیں تو نہال ہاشمی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے قریبی لوگ کے بڑے پریشان ہیں، اور ان کو بھی یہ احساس ہے کہ سینیٹر کی سیٹ ان کو ایک دفعہ مل گئی، اس کے بعد کوئی چانس نہیں. جیسے آپ نے کہا ابھی کہ وہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے، اور وہ اب گنوا رہے ہیں کہ میں نے بڑی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے کے اندر بڑی قربانیاں دی میں نے. سر بڑے بے وقوف لوگ ہیں. دیکھیں اب زبیر صاحب اس وقت میڈیا سیل چلا رہے ہیں. 34 آدمیوں کی 16 لڑکے لڑکیاں انہوں نے رکھ لی ہیں گورنر ہاؤس میں. پھر یہ اپنا میڈیا سیل لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد والا، دبئی. یہ سارے، کیونکہ میں میڈیا میں پی ٹی وی کے لوگ بھی اس میں بیٹھتے ہیں، بات ان سے بن نہیں رہی ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ میں نے آپ سے عرض کی ہے نا، یہ 23 کو میں عمرے سے آ جاؤں گا، 17 کو میں مدینہ جاؤں گا، 4-5 دن میں. 23 تک صورتحال بڑی واضح ہو چکی ہوگی، جمعۃ الوداع تک، کہ بھئی یہ کس کس کو پیش کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے کریں ہیں. گے وہاں پہ. دعا تو میں پاکستان کے لیے کروں گا، ضرور کروں گا، حالات کی بہتری کے لیے کروں گا. دعا ہی کریں گے، اور کیا کرنا ہے وہاں. اچھا یہ ایک تنقید کا نشانہ یہ بنایا کہ جی جے آئی ٹی کے جو 2 ممبران ہیں ان کے اوپر ایک کو کہہ دیا جی مشرف کا ساتھی، ایک کو کہہ دیا جی وہ آپ کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اب فواد چودھری صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اس پہ نون لیگ کہتی ہے کہ ان کو اندر کی بات کیسے ساری پتہ چل جاتی ہیں، آکے یہ اندر کی ساری باتیں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے. حدیبیہ پیپر مل 126 دن ایک ایک صفحہ اس کا عوام کے سامنے ہے. اور حدیبیہ پیپر مل اور قطری خط اس کے بغیر تو یہ کیس ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا، سارا ان کی منی لانڈرنگ تو حدیبیہ پیپر مل سے بنی نا، جب اس کا قرضہ دیا بینک کا اور جو کچھ ہوا. اور سیکنڈلی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب کسی کے برے حالات ہوتے ہیں نا، اس کی ابتدائی غلط ہوتی ہے. انہوں نے کیس ہی غلط سٹینڈ لیا. اب یہ قطری کا اگر ٹینٹ بیچ میں ٹینٹ کے سے بانس نکل گیا تو یہ تو ختم ہے سارے. اور اب وہ کس طرح اس کو راضی کر رہے ہیں، اور کیسے جا رہے ہیں، اور کیسے ان کی سوچ ہے. اور فواد چودھری اچھا تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن ہے، کافی محنت کرتے ہیں. اور میں نہیں دیکھ رہا جی کہ تحریک پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور یہ سارے لوگ، ان کے لیے نئے راستے تو ضرور کھل رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نون لیگ اس سے میں بچتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میرا خیال ہے یہ سیاست میں یہ الیکشن لوز کریں گے، یہ کیس لوز کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ قطر اور سعودیہ کی جو اس وقت چپکش چل رہی ہے اس کے اندر پاکستان کی ثالثی اور اس معاملے کے اوپر بھی ایوان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو؟ بھائی کیا رحیل شریف کو بھیجنے میں اعتماد میں لیا ہے انہوں نے؟ نہیں. دیکھو بہت اچھی بات ہے، سعودیہ سے ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اور اللہ کرے ہم خادمین، ہم حرم کی پاسبانی کے لیے اور روضہ رسول اور کعبہ کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑی حاضر ہیں. پر یہ ہارڈ فیکٹ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہماری فوج کسی دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ لڑے. اب دیکھیں نا یو اے ای میں چند لاشیں آئی ہیں ایک ہی دن میں، انہوں نے مار کے بھیجی ہیں وہاں. کیا سوگ کا عالم ہے. اور بڑی کمپلیکیشن ہے. وزیر خارجہ کو آ کے بیان، نواز شریف وزیر خارجہ ہیں، اس کو ٹھیک کہتا خورشید شاہ بیان دینا چاہیے آ کے سپریم کورٹ اسمبلی میں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ویسے ہی باتیں کرنے سے تو کام نہیں بنتا. آپ اس میں کیا سجیسٹ کریں گے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان ہے کیا پدی کرے کا رول ہے اور پدی کا شروع ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اور اپنے سے بڑا پنگا نہ لو. دیکھیں نا ایک طرف تو ٹرکی نے کمان سنبھال لی ہے ادھر قطر کی محل کی حفاظت وغیرہ، ایران فورسز لے آیا، ایئر اس کو ڈیفنس دے دیا اس کو. اور پاکستان کا عنقریب بحرین کے جو حالات ہیں اور کویت کے جو حالات ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عظیم فوج ہے وہ کرائے کی فوج ڈکلیئر ہو.
اپنے وقار سے رہیں گے. بھوکے ننگے ضرور ہیں, انہوں نے تباہ و برباد ضرور کیا. جب ان چوروں سے جان چھٹ جائے گی ملک کھڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہو آپ جائے نہیں سمجھتے راحیل شریف صاحب اگر وہاں پر ہیں تو وہ جس وقار کے ساتھ, جس ویژن کے ساتھ یہاں پر کام کیا, اسی طریقے سے اسلامی اتحاد کو لے کر کے چلیں گے؟ گا. بہت مشکل کام ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کی وردی بھی نہیں دینی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو 5,000 فوج جا رہی ہے, اس پر اثر نو غور کیا جائے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر 2018, ابھی آپ نے بتایا کہ نومبر تک حالات جو ہیں وہ اب ہم 2 اس میں مفروضے قائم کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نااہل ہو جاتے ہیں تو صورتحال کیا بنے گی الیکشنز میں, اور اگر نہیں ہوتے نااہل تو صورتحال کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ 100 دن میں نے آپ سے مانگے ہیں. اگر نااہل ہو گئے, آدھی نون لیگ کس چھتری تلے جاتی ہے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا. اب دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے ہاں, وہ بکھرے گی. بکھرے بھی. مسلم لیگی تو آپ دیکھیں نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, وٹو صاحب جو تھے وہ 8 ممبروں سے انہوں نے 2 تہائی اکثریت کو فارغ کر دیا تھا. ایک دفعہ 12 ووٹوں سے کر دیا. مسلم لیگ فری سائز نالن کی جراب ہو جاتی ہے, اقتدار کے پاؤں میں فٹ ہو سکتی ہے. اپوزیشن کا رول ادا کرنا ان کے بس کی. میں خود مسلم لیگی ہوں. بڑا مشکل کام ہے ان کا کہ اپوزیشن کے لیے, ایک فری سائز نائلن کی جراب ہے, اقتدار کے پاؤں میں فٹ ہوتی ہے. لوز ہو جاتی ہے جب اقتدار ہوتا ہے. اپوزیشن ہوتی ہے تو ٹائٹ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی جب ہوگا, اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کدھر جانا ہے ہم نے. لیکن آپ ہی نے تو کہا کہ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے, تو کیسے جانے دیں گے یہ تمام لوگوں کو, اور جس پیسہ طریقے سے پاور بھی ہے اس وقت. ہونا ایک علیحدہ بات ہے, خرچ کرنے کا جذبہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. نواز شریف صاحب نے پڑوسی ملکوں کا خرچہ کرا دیتے ہیں الیکشن میں, اپنی جیب سے نہیں خرچتے. تو وہ خرچہ دوبارہ نہیں کروا سکتے؟ دوبارہ بھی کروا سکتے. کروا لیں گے, لیکن لوگوں کی رائے عمل کیا ہوگی اس وقت, ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. آپ نے یہ بات کی, میں کلبھوشن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو. کلبھوشن کا کیس جس طریقے سے پاکستان کے وکلاء اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو لے کر کے چل رہا ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ انہوں نے جان بوجھ کر کمزور لڑا. یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ جو سجن جندال آیا تھا وہ اسی کام کے لیے آیا تھا. اس نے ان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا, اور اب یہ کیس صحیح لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ عوام اور فوج کا پریشر ہے. میں نے تو اٹارنی جنرل کو کہا تھا, یار یہ چانٹا اپنے منہ پہ مار لے جو تو کہہ رہا ہے پچھلی دفعہ, کیونکہ یہ لاہور جو ہے گئے ہی نہیں ہیں, اور یہ لاہور چلے گئے, اور لاہور جانے کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو گئے. اور یہ کہتا ہے جی میرا لاہور میں کام پڑ گیا تھا. اس طرح تو نہیں کام ہوتے, پھر اس طرح تو نہیں کام ہوتے. تو یہ تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بدستور کشیدہ ہیں, یہ اپنے پرسنل تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اصل میں جو ہے. نواز شریف ایک بزنس مین ہے. جب پچھلی دفعہ مشرف سے اس کی لڑائی ہوئی, اس وقت بھی اس کے بیٹے نے واجپئی کو خط لکھا, واجپئی سے ملنے گیا. دیکھیں ہمارے ملک میں سوچ ہی اور ہے, یا انڈیا ہے یا امریکہ ہے. نواز شریف صاحب نے واجپئی سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو, اب ان کا بیٹا گیا وہاں پہ. بد نصیبیاں ہیں, بد نصیبیوں کا کیا کیا ذکر کریں اور کیسے کیسے. چائنا کے ساتھ تو ہم بڑے قریبی ہیں, اور سی پیک کو لے کر مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ جی جو آنے والے 5-10 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے دودھ کی نہریں بہیں گی, یہاں پہ نوکریاں ہوں گی, یہاں پہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے, معیشت کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی ہماری. سب جھوٹ, پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. دیکھیں یہ چائنا کوریڈور شروع کیا مشرف نے, جنرل احسان نے, اور عقیل ڈیڈی نے, ملک ریاض صاحب نے, اور ہمارے ایم کیو ایم کے تھے, کیا نام تھا ان کا, بابر غوری صاحب, پھر یہ آ گئے. اب صورتحال یہ ہے, جو ہفتہ 10 دن پہلے 2 چائنیز مرڈر ہوئے ہیں, اگر ان کا 56 بلین کا یا 60 بلین کا ہے تو 10-11 ارب روپے کی سڑکیں اور انفراسٹرکچر ہے. ہم کوئی چھلیاں لگانے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے. اور گوادر اگر ہم نے 43 سال کے لیے دی ہے, یا گوادر جب یہ 43 سال کے لیے یہاں آ جائیں گے تو یہ پسنی, مارواڑی, مرجوانی, یہ ساری ان کے قبضے میں چلی جائیں گے. اور ہم اکنامک کاریڈور بننے جا رہے ہیں, ڈیفنس کاریڈور نہیں ہے کہ کسی کو بندر عباس پہ ڈر ہو جائے یا ادھر ابوظہبی میں ڈر پیدا ہو جائے. میرے خیال میں یہ جو 2 چائنیز قتل ہوئے ہیں, اس سے بہت بڑی رفتار میں سستی آ جائے گی, آ چکی ہے. اگر انہوں نے بجلی گھر گوادر لگانا ہے تو تبھی پانی آنا ہے نا جی. اب روز جہاز پانی لے کر کراچی سے تو نہیں آئے گا. کراچی میں جو بجلی گھر لگنا ہے وہ 2 سال میں لگنا تھا, اب اور لمبا ہو جائے گا. وہ بجلی گھر لگے گا تو پانی کی اسپیسیفکیشن اور اس کی جو کچھ ہونا ہوگی.
میں چین سے میرے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ چین کے کوئٹہ میں جو 2 لوگ مرڈر ہوئے ہیں اس سے بہت برا اثر پڑا ہے چائنا اکنامیکل کا. شیخ صاحب یہ منصوبہ بھی کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, وہ بھی تو نہیں بتایا جا رہا, نہ قوم کو بتایا جا رہا ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر رکھا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی آپ پارلیمنٹ نے کو تو ایل این جی کا نہیں بتایا, قطر کا کیا ریٹ تھا کتنے سالوں کے لیے. سب چور بازاری ہے, کسی کو کچھ نہیں بتا رہے. یہ خاندان کی حکومت ہے اور بہانے تراش کر رہی ہے. خاندان کی حکومت ہے, انشاءاللہ جب خاندان ہی ختم ہو جائے گا تو حکومت بھی ختم ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ کر کے آئے تھے, وعدہ کر کے آئے تھے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, 3 سال میں 4 سال میں تو نہیں دیکھا. اب کچھ بہتری نظر آتی ہے اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ نومبر شہروں میں کے اسی اندر. لیے الیکشن کرائیں گے نا کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور اس میں ٹھنڈا موسم ہو اور یہ اے سی نہ چلیں اور کچھ تھوڑا سا کشن پیدا ہو جائے. سو نواز شریف کے فیصلے کا انتظار ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سٹیپ ڈاؤن ہونا ہے, مرکز میں الیکشن کال کرنے ہیں. کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ اگلے مارچ تک چاہے گا کہ کسی اور کو آگے لگا کے اور سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں سینٹ پر قبضہ کر لیں تاکہ جو بھی حکومت اس کے مخالف بھی بنے تو وہ مفلوج ہو. سو لیٹس سی کیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے کچھ مزید ہم چیزیں جانیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو ہے وہ خارجہ پالیسی اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں وہ کس جانب جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ کیا ہے. ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.